راز صاحب، جو باتیں جس کا الزام آپ لگاتے تھے حکومت پر، وہی کام اب آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دیے ہیں. اور جو بیان ایاز صادق صاحب نے دیا ہے، یہ اس میں ایک نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے، بھارت انوالوڈ ہے، پاکستان کی ایک وکٹری کے طور پر اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھا جاتا ہے. ان کا طیارہ مار گرایا گیا. ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا ایک نیشنل موڈ جو تھا وہ ڈاؤن تھا جب بھارت نے کلیم کیا کہ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر کارروائی کی ہے. اس کے بعد ایک نیشنل موڈ چینج ہوا، پاکستان کی ایک وکٹری والی پوزیشن آئی. ایاز صادق صاحب وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، ورنہ کل جواب صرف حکومت نے نہیں دیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی جواب آ کے دینا پڑا. انہوں نے تو پوری کی پوری جو نیشنل بیانیہ تھا ہمارا اسے متاثر کیا. کل نہیں شاہزیب، بات یہ ہے کہ برحال ٹھیک ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ آن دی فلور آف دی ہاؤس ایک بات ہوئی ہے اور وہ پریولیجڈ ہے. اگر اس کا جواب دیا جانا تھا، اگر اس گفتگو میں کوئی الفاظ کا آگے پیچھے تھا تو اس کا جواب جو ہے فورن منسٹر دیتے. اس کا جواب ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس دیا جاتا. اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ براہ راست جو ہے وہ اس کا حوالہ دیتے، ورنہ وہاں آن دی فلور آف دی ہاؤس تو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تو بے شمار باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو کیا ہر بات کا جواب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر دیا کریں گے؟ یہ جواب دینا جو ہے یہ فرض بنتا تھا فورن منسٹر کا. اور اگر ایاز صادق صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی جس کے معنی کو ادروائز نکالے جا سکتے تھے تو اسپیکر صاحب کیا کر رہے تھے؟ اسپیکر صاحب سوئے ہوئے تھے اس وقت. وہ ان کی اس گفتگو کو یا ان کی اس سٹیٹمنٹ کو ایکسپنج کرتے. اور وہاں پہ جو حکومتی پارٹی کے تب سبھی لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے اعتراض کیا؟ اب جب انڈیا کے میڈیا نے اس بات کو اٹھایا تو صرف ایاز صادق صاحب کو یا پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو انڈیا کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ جو ہے یہ حکومت کا یہ پچھلے تقریباً کوئی 4 ہفتوں سے جب سے پی ڈی ایم کا قیام ہوا ہے، اب ہر بات کو پہلے یہ پراپاگیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو انڈیا سے منسوب کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو پھر اداروں کے اوپر لاتے ہیں. اور مقصد ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ یا عوام کے ساتھ جو ہے وہ متصادم ہوں اور ان کا جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ داؤ لگا رہے. مگر راز صاحب، اداروں کا نام لے کر اداروں کے سربراہ کی بات تو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں نا. اور ادارے اگر ان کا مقصد یہ ہوتا، ادارے کے اس وقت اسپوکس پرسن نے 2 دفعہ بات کی ہے، دونوں دفعہ انہوں نے آپ ہی کو رسپونڈ کیا ہے. ایک دفعہ زبیر صاحب کی ملاقات کے حوالے سے انہوں نے میڈیا پر آ کے بات کی، دوسری دفعہ جب ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے تو اس کا انہوں نے آ کے جواب دیا ہے. ایاز صادق صاحب نے بات اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کی تھی، مگر فوج کو محسوس ہوا کہ جی معاملہ ایسا تھا جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے آ کے جواب دیا. میں یہ بات کہنے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ زبیر صاحب کی جو ملاقات تھی وہ ذاتی نوعیت کی ملاقات تھی. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی 7 گھنٹے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے؟ وہ تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے 7 گھنٹے کی ملاقات جس کے ساتھ آپ کا فیملی ریلیشن ہو، اور اس کے متعلق اگر کوئی بیان جاری ہونا تھا تو پھر اس دن ہوتا جس دن وہ ملاقات ہوئی تھی. اتنے دن بعد جو ہے وہ بیان کا جاری ہونا جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اس نے الجھایا ہے، اس کو سلجھایا نہیں ہے. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ حکومت بھی اس وقت بڑا اس کو جو ہے وہ ہر وقت ان کو اس پراپیگنڈے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. میاں نواز شریف نے کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی، میاں نواز شریف نے کسی فرد کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کی. میاں نواز شریف نے ان غلطیوں کی، ان کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے ہم آج اس حال کو پہنچے ہیں. مگر اداروں کے سربراہ کا نام وہ لے رہے ہیں، جس کا کل جواب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے دیا گیا کہ رینک اینڈ فائل متحد ہے پاک فوج میں، کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ سن لیں اگر وہ کسی کا نام لے رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ کوئی اسپیسیفک حوالہ بھی دے رہے ہیں، اور اگر وہ حوالہ غلط دے رہے ہیں تو پھر آپ ان کے بیان کو نہ روکیں، ان کو اس کو جو ہے وہ نشر ہونے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. دیکھیں یہ وہی باتیں ہیں. مگر 2015 میں سن لیں میری بات سن لیں. نہیں شاہزیب، 2014 یا 15 جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا، اس کی ایک ایف آئی آر کا بھی اندراج ہوا تھا. اس وقت میاں صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے،
اس کے اوپر اتنی لے دے ہوئی, اس ایف آئی آر کے اوپر اتنی لے دے ہوئی کہ جی یہ تو بھارت نوازی ہے, یہ تو مودی کے ساتھ دوستی ہے, یہ تو پاکستان کا جو ہے وہ موقف کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے والی بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو بات آج سے 5 سال پہلے میاں نواز شریف کہہ رہا تھا وہ اس وقت اگر کر لیتے تو عزت سے کر لیتے. آج آپ نے سارا کچھ کیا ہے. آج آپ نے جماعت الدعوہ کے تمام لوگوں کو سزائیں دلوائی ہیں عدالتوں سے, آج وہ سارے جیل میں ہیں. آج آپ نے جو ہے وہ فیٹف کیا ہے, یہ ساری وہی چیزیں ہیں نا. آپ نے اپنا گھر درست کیا ہے نا, تو گھر اگر 5 سال پہلے درست کر لیتے تو عزت سے کر لیتے. اب جو ہے وہ درست بھی کر رہے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ آپ کو مان بھی کوئی نہیں رہا, اوپر سے پھر آپ کو گرے لسٹ میں انہوں نے 6 ماہ کے لیے ڈال دیا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بات کرتا ہے, کوئی اپوزیشن لیڈر بات کرتا ہے یا کوئی اپوزیشن کی جماعت بات کرتی ہے, تو اس بات کو فوری طور پہ بھارت کے ساتھ اٹیچ کر دینا اور غداری کا لیبل لگا دینا, یہ غلط رویہ ہے. یہ رویہ ہم پچھلے 70 سال سے جو ہے اپنائے ہوئے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. مگر جو یہ بات ہوتی ہے اس بات کو بھی دیکھ لینا چاہیے اور اس کے اوپر بھی اگر کوئی غور ہو سکے تو کر لینا چاہیے. مگر بات آگے بڑھ تو نہیں نہ رہی. ہم سب پاکستانی ہیں, سب محب وطن ہیں, مگر بات سب آگے فوج کی عزت کرتے ہیں, مگر بات سب اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.